جی یہ مزار 700 سال پہلے فرشتوں نے تیار کیا تھا۔ یہ حضور پاک کا خالص خون ہے ان کے اندر۔ جس لڑکے کی شادی نہیں ہوتی وہ یہاں کر مالا لگ جاتے ہیں، یہ پگڑی وہ رکھ کر جاتے ہیں تو ان کی بھی 5-6 ماہ میں شادی ہو جاتی ہے۔ ہاں میں نے بالکل دیکھا ہے یہاں پہ نا چوڑیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہیں، اور یہ جو کلے ہیں دولہے والے یہ بھی یہاں پر پڑے ہیں۔ اس میں کیا راز ہے، یہ کیوں پڑے اس میں ہوئے ہیں؟ راز یہ ہے نا، جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی نا، وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے نا، وہ اپنا جو منت مان کے جاتے ہیں بھائی ہم یہ چیز کریں گے یہ چیز کریں گے، وہ آ کے وہی کرتے ہیں۔ یہاں کے مداوروں نے بتایا کہ آپ یہاں منت مانے دیے جلانے کی، تو ہم نے 40 دیے مانے، تو ہم نے ویسے دیے کا سلسلہ جاری رکھا، تقریباً 25 دیے جلائے تو ہمارا بچہ چلنے لگا۔ اب وہ صحیح ہے، بالکل چلتا ہے، درست ہے۔ ہم نے 25 دیے جلائے ہیں، آگے بھی جلا رہے ہیں دیے۔ 2 عورتیں تھیں جن کے پیچھے ڈاکو تھے، وہ بھاگ رہے تھے ڈاکو سے چھپ کر، ڈرتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ وہ یہاں تک آ پہنچی، انہوں نے پیر سے پناہ مانگی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل احمد چشتی، آپ کی خدمت میں یاسر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلک۔ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں مظفر گڑھ کے علاقہ میں، یہاں پر ایک مزار ہے، ایک دربار ہے جس کی میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں۔ یہ بہت مشہور ہے کہ اس دربار کو فرشتوں نے تیار کیا ہے۔ ناظرین فرشتوں نے تیار کیا ہے، کتنے دن میں تیار کیا ہے، کب تیار کیا ہے، اس حوالے سے ہم جاننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے پاس ایک مزاور یہاں پر کھڑے ہیں دربار کے، ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا ہسٹری ہے رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اس حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ اس مزار کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ فرشتوں نے تیار کیا ہے۔ یہ حضور پاک کا خالص خون ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ یہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کنوارے شہید ہوئے ہیں، جی صحیح۔ سن 674 ہجری کا بنا ہوا ہے۔ سن 674 ہجری کا۔ جی جی جی۔ تو یہاں پہ یہ کیسے پہنچے؟ یہ جہاد کرتے ہوئے، یعنی کہ یہاں یہ شہادت پا گئے یہاں پہ، جی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیں ان کے معجزات وغیرہ کے بارے میں، کوئی ان کی کرامات۔ ان کے کرامات یہ ہیں کہ جو بھی یہاں آ کے منت مانتا ہے نا، انشاءاللہ وہ پوری ہوتی ہے۔ ہاں میں نے بالکل دیکھا ہے یہاں پہ نا چوڑیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہیں، اور یہ جو کلے ہیں دولہے والے یہ بھی یہاں پر پڑے ہیں۔ اس میں کیا راز ہے، یہ کیوں پڑے اس میں ہوئے ہیں؟ راز یہ ہے نا، جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی نا، وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے نا، وہ اپنا جو منت مان کے جاتے ہیں بھائی ہم یہ چیز کریں گے یہ چیز کریں گے، وہ آ کے وہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عامر ہے۔ عامر بھائی یہاں کب سے رہ رہے ہیں آپ؟ میں تقریباً یہاں 20 سال سے رہ رہا ہوں۔ جی۔ جب میں پیدا بھی یہیں ہوا تھا اسی علاقے میں، اور رہ بھی اسی علاقے میں رہا ہوں۔ مطلب آپ جدی پشتی یہیں سے رہنے والے یہیں ہیں؟ سے ہیں، میرے بڑے بھی یہیں رہتے تھے، ہم بھی یہیں رہتے ہیں۔ اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو شیخ سعدان دربار ہے، یہ اس حوالے سے ہم تھوڑا معلومات حاصل کرنے آئے ہیں کہ یہاں سے اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں انفارمیشن دیں کہ یہ واقعی مزار فرشتوں نے تیار کیا ہے؟ جی یہ مزار 700 سال پہلے فرشتوں نے تیار کیا تھا۔ یہ دربار ابھی تیار ہو رہا تھا، لیکن ایک مائی دودھ نکالنے لگی، دودھ نکال کر اسے لسی میں تبدیل کرنے لگی۔ وہ 3 بجے اٹھی اور لسی بنانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جیسے اس نے لسی بنانی شروع کی ہے، اس کی آواز آنے لگی تو فرشتوں نے کہا ابھی تو دن ہو گیا ہے، وہاں لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ دربار کا کام انہوں نے چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ تبھی سے یہ دربار ایسے ہے، اس کا کام نہیں ہوا گیا، جیسے فرشتوں نے چھوڑا تھا کام اس کا، وہی کام پڑا، ابھی اس کا کام نہیں ہو سکا۔ تو اس کی چھت کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ چھت بھی شروع سے نہیں ہے یا اس کے بعد مطلب کہ بنائی ہے یا دوبارہ کوشش کی بنانے کی؟ چھت شروع سے نہیں ہے، لیکن دوبارہ بنانے کی کافی لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن چھت کامیاب نہیں ہو سکی۔ جیسے بھی وہ اوپر کچھ ڈال کر جاتے تھے، یا اینٹیں وغیرہ یا ٹائل وغیرہ جیسے بھی بناتے تھے، یا چھت اڑ جاتی تھی، بنتی نہیں تھی۔ عارضی طور پر بن جاتی تھی، لیکن رات کے دوران یہ چلی جاتی تھی۔ یہ دربار پہلے اوپر تھی ٹیلے پہ، اچھا۔ لیکن پیر قلعے والا اس سے مخاطب ہوا کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ اوپر ہیں، لیکن اس نے کہا میں آپ سے اوپر زیادہ نہیں ہو سکتا۔ میں پیر کی مان کر پیر ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کی سنی باتیں۔ یہ پیر اس سے بھی ایک رات کے اندھیرے میں گھسیٹ کر یہاں تک آ گیا، اس پیر سے بھی نیچے۔ یہ سب سے جتنے بھی پیر ہیں سب سے نیچے جگہ پہ یہ دربار ہے۔ اچھا یہاں کی کوئی معجزات وغیرہ کا بھی علم ہے آپ کو، وہ بھی تھوڑا بتائیں شیئر ایک کریں۔ معجزات ہے، 2 عورتیں تھیں جن کے پیچھے ڈاکو تھے، وہ بھاگ رہے تھے ڈاکو سے چھپ کر، ڈرتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ وہ یہاں تک آ پہنچی، انہوں نے پیر سے پناہ مانگی، اے پیر ہمیں پناہ عطا فرماؤ، ہمارے پیچھے ڈاکو ہیں، ہمیں جگہ دیں آپ چھپنے کے لیے یہاں۔ تو یہ پیر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جگہ دی۔ یہ دربار زمین جو ہے نا وہ پھٹ گئی تھی، لیکن وہ دونوں عورتیں اس کے اندر غائب ہو گئیں، پھر وہ آپس میں مل گئی۔ پیر نے 2 زندہ عورتوں کو یہاں جگہ بھی دی ہوئی ہے، یہاں ان کے نیچے ہیں۔
ابھی تک وہ مطلب اندر ہیں اس میں؟ ہاں اس میں اندر ہے، ابھی تک وہ باہر نہیں آئے۔ جی ناظرین آپ جان سکتے ہیں کہ یہ دربار کی جو کرامت ہے، جو معجزہ ہے کہ وہ دو عورتوں کو یہاں اس اندر زندہ مطلب انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، حفاظت جو کہ وہ اپنی عزت کی، اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہاں پیر کے پاس آئی تھیں کہ ہمیں یہاں پر محفوظ حفاظت ملے گی ہمیں، تو وہ پیر نے جو ہے زمین جو کہ پھٹ گئی اس سے اندر ہی مطلب وہ محفوظ ہے، آج تک وہ محفوظ ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ کوئی اور معجزات وغیرہ؟ اور یہاں اور بھی بہت سی کراماتیں ہیں، جن عورتوں کی شادی نہیں ہوتی، لڑکیوں کی بیوہ کنواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی اگر چوڑی یہاں رکھتے ہیں تو ان کی شادی 5-6 ماہ میں ہو جاتی ہے۔ جس لڑکے کی شادی نہیں ہوتی وہ یہاں کر مالا رکھ جاتے ہیں، یہ پگڑی وہ رکھ کر جاتے ہیں تو ان کی بھی 5-6 ماہ میں شادی ہو جاتی ہے۔ یہاں بہت سی کرامت، جو لڑکے چل نہیں سکتے یا پیدائشی یا وہ مسئلہ ہوتا ہے ان کا ٹانگیں نہیں ہوتی یا ٹانگیں ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی چل نہیں سکتے، تو جو یہاں منتیں مانتے ہیں ان کی منت پوری ہو جانے کے بعد جیسے بھی وہ منت سٹارٹ کرتے ہیں، مطلب 40 دیا انہوں نے جلانا ہے یہاں کا منت مانی ہے، تو 40 میں سے 20 جلاتے ہیں تو بچہ چلنے لگتا ہے۔ 40 روزانہ ایک دیا نہیں روزانہ نہیں، ہر جمعرات ایک دیا جلانا پڑتا ہے، جیسے بھی دیے 20 یا 25 ہوتے ہیں تو وہ چلنے لگتا ہے بچہ، مطلب کہ 20-25 جمعراتیں گزر جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں، بچہ چلنے لگتا ہے، تو جیسے کہ پوری ہو جاتی ہے ان کی یہ منت، تب بچہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا یہ بولا تھا یا نہیں چلتا تھا، بالکل سیٹ ہو جاتا ہے۔ جی اب اپنے بھائی کے بارے میں بتائیں۔ میرا بھائی تھا ایک چھوٹا، جب وہ چھوٹا تھا تو پتہ نہیں لگتا تھا یہ بھولا ہے یا کیا ہے، بالکل اچھا تھا، لیکن جب بھی وہ 1 سال کا ہوا تو وہ چلنے سے ناکام رہا۔ ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے، ہم نے ہر جگہ علاج کیا لیکن علاج سے وہ کامیاب نہیں ہوا، چلنے کا نہیں بن سکا، لیکن ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ پیر، ہم تو یہاں پہلے جانتے تھے، ہمارے بڑے بتاتے تھے لیکن پھر بھی ہم یہاں نہیں آتے تھے، تو ہمارے کسی نے بڑے نے بتایا، ہمارے بڑے نے کسی نے ہمیں بتایا کہ وہ پیر بہت اچھے پیر ہیں، جو بھی وہاں منت لے کر جاتا ہے اس کی منت پوری ہو جاتی ہے، جو بھی یہاں فریاد لے کر آتا ہے ان کی فریاد پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے بھائی کی فریاد یہاں لے کر آئے، میری والدہ تھی، میں بھی تھا، میرا ابو بھی تھے۔ عموماً یہ ایک جملہ ہے کہ گھر دا پیر چولدا وٹا، آپ کے گھر میں یہ پیر تھا موجود، لیکن آپ دوسروں کے پاس جاتے رہے، دوائی وغیرہ علاج وغیرہ کرتے رہے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی شفا نہیں ملی۔ آپ کو پھر انفارمیشن ملی کہ جب ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہاں یہ پیر جو بھی منت مانتا ہے وہ ہر بندے کی جھولی بھر جاتی ہے، تو ہم یہاں اپنے بچے کو لے کر آئے، یہاں کا رکھ دیا، تو ہم نے منت مانی۔ ہمیں یہاں کے مزاوروں نے بتایا آپ اس طرح منت مانے، ہمیں تو منت ماننے کا پتہ نہیں تھا منت کیسے مانگتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں کے مزاوروں نے بتایا کہ آپ یہاں منت مانیں دیے جلانے کی، تو ہم نے 40 دیے مانے اور خیرات بھی مانی ڈھولوں کے ساتھ بھی، ہم یہاں خیرات بھی لے کر آئیں گے ڈھولوں کے ساتھ جب بچہ ہمارا چلنے لگے گا، تو ہم نے ویسے دیوں کا سلسلہ جاری رکھا، تقریباً 25 دیے جلائے تو ہمارا بچہ چلنے لگا۔ اب وہ صحیح ہے، بالکل چلتا ہے، درست ہے، ہم نے 25 دیے جلائے ہیں، آگے بھی جلا رہے ہیں دیے، لیکن بچہ اب تقریباً 8 سال کا ہو گیا ہے، وہ بالکل چلنے لگتا ہے، بالکل سیٹ ہے۔ ہم اسے ابھی اس کی منت بھی لے کر آئیں گے ڈھولوں کے باجوں کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین آپ نے سنی کہ فرشتوں والے دربار کی کہانی کہ جی دربار کس نے بنایا، فرشتوں نے بنایا ہے، کسی اور نے بنایا ہے، کتنے دنوں میں بنا ہے یہ، اور اس کی چھت کیوں نہیں بنائی گئی، اور ان کی یہاں پر جو منتیں وغیرہ مانی جاتی ہیں، جن کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی یہاں پر آتے ہیں، ایک کلہ چڑھاوا دیتے ہیں یہاں پہ، اور ان کی شادی جلد ہو جاتی ہے، چوڑیاں لٹکاتی ہیں، جو فیمیلز کا ایشو ہوتا ہے، ان کی شادی کا مسئلہ ہو تو وہ یہاں پہ چوڑیاں باندھتی ہیں، ان کی وہ منت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے آپ نے معجزہ سنا کہ 2 عورتوں کی جو محفوظ حفاظت یہاں پہ پائی گئی، اس حوالے سے بھی۔ جی ناظرین تو آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔